ارض و سما کی تخلیق کے پر اکثر اوقات بعض اوقات جو یہودی علماء تھے وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مختلف اوقات میں بحث مباحثہ کرتے رہتے تھے، اور اس بحث مباحثے کے بعد پھر وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جو بات کرتے وہ اپنی تورات یا اپنے ان کے پاس جو کتابیں ہوتی ہیں اس کے ساتھ پھر وہ مطابقت کرتے۔ آج میں ایک تاریخی مکالمہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، جو کہ ویسے تو کئی مکالمے کئی دفعہ ہوئے ہیں، لیکن میں ان میں سے ایک مکالمہ آج آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں جو کہ یہودی علماء اکٹھے کچھ آئے تھے، اور یہ جو کائنات ہے موجودہ اس کی تخلیق کے بارے میں کچھ انہوں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ سوال و جواب کیے تھے۔ وہ کون سے تھے؟ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، اور وہ آج میں ذکر اس کا کر رہا ہوں۔ اس میں مختلف جو احادیث کی کتاب ہیں ان میں ویسے تو بات پھر وہ زیادہ راویوں کا تو حوالہ دوں تو پھر بات بہت طویل ہو جاتی ہے، میں صرف ایک راوی کا ذکر کر رہا ہوں یہاں، وہ ہے ابن عباس۔ ابن عباس روایت کرتے ہیں کہ یہود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آسمان اور زمین کی پیدائش کے بارے میں کچھ سوال کرنے شروع کیے، تو ان کے سوالات کے جواب میں آپ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے زمین کو اتوار اور سوموار کے دن پیدا فرمایا، اور پہاڑوں کو بمائے ان کی معدنیات، جو پہاڑوں کے اندر خزانے ہیں نا، سونا چاندی سب کچھ وغیرہ، یہ منگل کو پیدا فرمایا۔ اس حدیث کے راوی ابن عباس ہیں۔ اور یہ جو درخت، پانی اور ویران جگہیں یہ سب بدھ کے دن پیدا ہوئیں۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کر کے پھر دلیل کے طور پر یہ آیت تلاوت فرمائی، جو کہ سورت ہے اس میں حامیم میں، کیا تم اس ذات کا انکار کرتے ہو جس نے زمین کو 2 دن میں بنایا اور تم اس کے لیے شرکاء قرار دیتے ہو؟ یعنی جو اس کے وہ یہودی کہتے تھے نا کہ وہ اللہ تعالیٰ بھی کرتے ہیں اور ساتھ اس کے کچھ مامن ہوتے ہیں جن کو وہ مطلب میں وہ جس وجہ سے وہ قرآن میں لکھا گیا کہ تم اس کے لیے شرکاء قرار دیتے ہو، حالانکہ وہی رب العالمین ہے، اور اس نے زمین کے اوپر پہاڑ بنا دیے اور اس زمین کے اندر نفع بخش چیزیں رکھیں، اور اسی زمین کے اندر سے لوگوں کی غذائیں مقرر فرمائیں، اور یہ سب عمل 4 دن میں مکمل ہوا۔ مطلب آپ نے اس یہودی عالم کے ساتھ جو بات کی اس کے جواب میں پھر یہ قرآن کی آیت کا ذکر کیا کہ 2 دن میں اللہ تعالیٰ نے زمین بنائی اور باقی 4 دنوں میں یہ باقی چیزیں یہاں ذکر فرمایا۔ اور پھر وہی جو راوی ہیں ابن عباس، وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کلام کو جاری رکھتے ہوئے فرمایا کہ جمعرات کے دن اللہ تعالیٰ نے آسمان کو پیدا فرمایا، اور جمعہ کے دن ستارے، سورج، چاند اور فرشتوں کو پیدا فرمایا، یہاں تک کہ جمعہ کے دن کی 3 گھڑیاں باقی رہ گئی تھیں۔ پھر ان 3 گھڑیوں میں سے پہلی گھڑی میں لوگوں کی عمریں، اور دوسری گھڑی میں جو دنیا میں مختلف مصائب وغیرہ آتی ہیں، مصیبتیں، اور تیسری اور آخری گھڑی میں آدم کو پیدا فرمایا اور ان کو جنت میں رہائش عطا فرمائی، اور اس کے بعد ابلیس کو سجدہ کرنے کا حکم فرمایا، اور انکار پر اس ابلیس کو جنت سے نکال دیا گیا۔ یہ سب جمعہ کی آخری گھڑی کے اختتام تک ہوا۔ آپ کی اس بات کے جواب پر یہودی کہنے لگے کہ پھر کیا ہوا؟ تو آپ نے پھر ارشاد فرمایا کہ ثم استویٰ علی العرش، پھر وہ اپنی شان کے مطابق عرش پر جلوہ افروز ہوا۔ تو
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات کے جواب میں یہودیوں نے اللہ تعالیٰ کی ذات میں گستاخانہ جملہ بولا۔ یہودیوں نے کہا کہ اگر آپ اختتام بات کا صحیح کرتے نا تو آپ کی بات ہم درست مان لیتے۔ پھر یہودیوں نے کہا کہ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آرام فرمایا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی یہ بات، یہودیوں کی بات سن کر بہت سخت ناراض اور غصے ہوئے۔ پھر ان یہودیوں کی اسی بات کے جواب میں یہ آیت نازل ہوئی۔ یہ آیت ہے اس میں سورۃ قاف میں کہ بلا شبہ ہم نے آسمان اور زمین اور ان کے درمیان چیزوں کو 6 دن میں پیدا فرمایا اور ہمیں کچھ بھی تھکاوٹ نہ ہوئی، بس آپ ان کی باتوں پر صبر کرتے رہیں۔ تو اس کے جواب مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ کوئی تھکاوٹ نہیں ہوئی۔ یہ تھے ایک مکالمہ۔